دوستو، پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے۔ یہ جملہ صرف فخر نہیں بلکہ دشمنوں کے لیے ایک ٹوک پیغام ہے۔ ہم تیار ہیں۔ مگر حال ہی میں ایک ایسا بیان کمال منظر عام پر آیا جس نے سچ کو چھپانے اور تاریخ کو مسخ کرنے کی نئی انتہا قائم کر دی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں جناب رانا ثناء اللہ کے حیرت انگیز اور ناقابل یقین بیان کی، جنہوں نے فرمایا کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کا اصل ہیرو صرف نواز شریف ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہیرو نہیں کہا جا سکتا۔ نہیں، ان کو ہیرو نہیں کہا کہ ایٹمی قوت بننے کا اگر کسی کو ہیرو قرار دیا جانا ہے تو وہ میاں نواز شریف ہے۔ دوستو، یہ جملہ سن کر تو شاید خود یورینیم کے ذرات بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہوں اور سینٹریفیوج گھومنا چھوڑ کر ہنسی سے لرزنے لگے ہوں۔ واقعی نواز شریف لیبارٹری میں؟ تو کیا ہمیں مان لینا چاہیے کہ جب کہوٹہ لیبارٹری میں تابکاری مواد سے بھرے تجربات ہو رہے تھے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان سینٹریفیوج کے بٹن دبا رہے تھے، نواز شریف ایک ہاتھ میں پیچکس اور دوسرے ہاتھ میں مائکروسکوپ تھامے سائنسدانوں کے ساتھ کھڑے تھے؟ کیا وہ دن رات حفاظتی لباس میں یورینیم افزودہ کر رہے تھے؟ کیا وہ فارمولے لکھ رہے تھے اور نیوٹرون کے بھاؤ کو کنٹرول کر رہے تھے؟ ارے جناب، کچھ تو عقل سے کام لیجئے۔ رانا صاحب کا یہ دعویٰ ایسے ہے جیسے کوئی یہ کہہ دے شیر شاہ سوری کی سڑکیں دراصل اس کے باورچی نے بنائی کیونکہ اس نے کھانے بھی اچھے بنوائے تھے۔ تو دوستو، سچ کیا ہے؟ دوستو، پاکستان کا ایٹمی پروگرام 1974 میں بھارت کے دھماکوں کے بعد شروع ہوا۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایک نوجوان محب وطن اور بین الاقوامی شہرت یافتہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو وطن بلایا۔ وہ آئے اور خاموشی سے دشمنوں کی نظروں سے بچتے ہوئے سائنس کی زبان میں وہ پیغام لکھا جسے آج ایٹمی پاکستان کہا جاتا ہے۔ انہوں نے سینٹریفیوج ٹیکنالوجی پر کام کیا، افزودہ یورینیم تیار کی اور تمام تر عالمی دباؤ کے باوجود اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر قوم کو وہ طاقت دی جو آج ہماری سالمیت کی ضامن ہے۔ اب اگر بات ہو کہ نواز شریف نے 1998 میں دھماکوں کی اجازت دی تو یہ درست ہے، مگر یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کپتان نے گیند کرانے کی اجازت دی اور بالر نے وکٹیں اڑا ڈالی۔ تو کیا ہیرو کپتان کہلائے گا؟ جناب، فیصلہ کرنا سیاستدان کا کام تھا، مگر سارا کام کرنے والا، دھماکے ممکن بنانے والا اصل ہیرو وہی ہے جس نے بم بنایا۔ نواز شریف کی سیاسی منظوری اگر نہ بھی ہوتی تو بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا بم تیار تھا۔ عوام، فوج، میڈیا سب ہی کے دباؤ کے بعد دھماکے کیے گئے۔ یہ منظوری اس فیصلے کی آخری کڑی تھی، بنیاد تو جناب ڈاکٹر صاحب کی ہی تھی۔ حضور والا، تاریخ کو لطیفہ نہ بنائیں۔ رانا صاحب کے بیان سے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی یہ کہہ دے کہ گھڑی بنانے والا نہیں، وقت دیکھنے والا اصل ہیرو ہوتا ہے، یا پھر جیسے کہہ دیا جائے نقشہ بنانے والا کچھ نہیں، دیوار پر کیل ٹھوکنے والا انجینئر ہے۔ یہ تاریخ کی توہین نہیں بلکہ منہ چڑھاتی ہوئی طنز ہے ان ہزاروں گمنام سائنسدانوں پر جنہوں نے دن رات ایک کر کے قوم کو ناقابل تسخیر بنایا۔ قوم جانتی ہے اور یاد رکھتی ہے۔ قوم کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے وہ کام کیا جو کئی ممالک کے لیے خواب تھا۔ انہوں نے نہ صرف ایٹمی پروگرام بنایا بلکہ مسلم دنیا میں پاکستان کو پہلا ایٹمی ملک بھی بنایا۔ دوستو، آج اگر دشمن ہماری جانب میلی آنکھ سے نہیں دیکھ پا رہا تو یہ ایک بیان یا سیاسی تقریر کا کمال نہیں، یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ہاتھوں بنی ٹیکنالوجی کی مرہون منت ہے۔ تو رانا صاحب، خدا کا واسطہ ہے، آپ سے دست بستہ گزارش ہے، سیاسی بیانات جلسے، بیانیے اور بیلٹ باکس تک محدود رہے تو بہتر ہے۔ نیوکلیر فزکس، یورینیم افزودگی اور سینٹریفیوج ٹیکنالوجی کو کم از کم اپنے پاس نہ بٹکنے دیں، ورنہ اگلی تقریر میں کہیں آپ یہ نہ کہہ دیں کہ جناب نواز شریف نے خود بم باندھ کر چاغی میں
بٹن دبا دیا تھا۔ دوستو، پاکستان ایٹمی طاقت ہے اور اس کا اصل ہیرو ناقابل انکار محسن پاکستان صرف اور صرف ڈاکٹر عبد القدیر خان ہے، جو ننگے پاؤں پاکستان آئے، اور اس لیے کہ پاکستان میرا وطن ہے، اس دھرتی پر پہنچ کر میں احتراماً چپل اتار رہا ہوں، چونکہ میری دھرتی، میرا فخر، میرا غرور۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج ہمارا